بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی چند کلمات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ جو آپ کا تعلیم کا پہلو ہے اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت پر بھی، ان کی حیات پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے شہر کی ماشاءاللہ معروف شخصیت چودھری دل پذیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قاری صاحب ماشاءاللہ خود بہت اچھی کرد کرتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے مجھے یہ بخشی ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہرحال جی، آج کا یہ پروگرام مولانا محمد اسماعیل صاحب نے ارینج کیا ہے۔ یہ پاک لنڈن سوسائٹی کے نام سے ہے جن نے یہ آج کا پروگرام مرتب دیا ہے۔ یہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، تقریباً میں لاسٹ 8-10 سال سے ان کو قریب سے جانتا ہوں۔ تو یہ مجھے ان نے حکم دیا کہ چھوٹا سا کوئی پروگرام کرنا ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ایک قسم کا یہ مذاکرہ ہے۔ تو اس کا اصل جو ہے بنیادی وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ سیرت نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور علم، چونکہ علم کی میرا خیال ہے اس دنیا کے کسی معاشرے میں کسی بھی قوم نے تب تک ترقی نہیں کی جب تک انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جائیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے، یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم بھی، اس کا پتہ ہونا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہم اب افراتفری میں ہیں، چونکہ ہم بہت سے دور ہیں، اسلام سے بھی دور ہیں اور علم سے بھی بہت دور ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ آج تو بڑے بڑے با علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریشی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بلکہ یہ سیف الملوک کے میں نے کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی غلطی ہو تو میں ان سے درستگی کراتا ہوں۔ تو سارے بیٹھے ہیں، حاجی رمضان صاحب ہیں، چودھری مجید صاحب ہیں، راجہ الیاس صاحب، سعید پٹی صاحب، بہت سارے ہیں، بڑے بڑے یعنی با عمل با علم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو میں تقریر تو نہیں کرنا چاہتا، چونکہ قاری صاحب نے یعنی حکم دیا تھا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دینا، تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب میر صاحب، اپنے جو ندیم صاحب کو، جو لیاقت صاحب، جو شوکت صاحب، یہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ باقی تو پوری روشنی ڈالیں گے علامہ صاحب۔ یہاں پہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو موسٹ ویلکم، یہ جواب بھی دیں گے آج کے اس حوالے سے اور علم کے حوالے سے، جو بھی اپنی اپنی ترتیب دے گا، کیونکہ مولانا صاحب کا یہ پروگرام ہے کہ مہینے یا 2 مہینے کے بعد ایسے پروگرام مرتب دیں گے، تو ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں جو ہے نعت رسول کے لیے اسلم چغتائی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ ماشاءاللہ ابھی محترم اسلم چغتائی صاحب جو ہے وہ نعتیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں سے جو ہے وہ تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا تھا، لیکن آپ ماشاءاللہ مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے، اور خاص طور پر ہمارے بڑے قریبی رہنما چودھری لیاقت علی صاحب، جو ماشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور ان کے فرزند ارجمند جناب ندیم علی صاحب جو میئر ہیں ماشاءاللہ،
اور ہمارے محترم چودھری شوکت علی صاحب جو ماشاءاللہ بزنس میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ماشاءاللہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں خود حیران ہوں، مجھے میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ اتنے مختصر وقت میں ماشاءاللہ جس دوست کو بھی میں نے کال کی ہے وہ ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے۔ میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہم تو خاک نشین ہیں، جھونپڑیوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا دونوں چینل، جیو چینل بھی یہاں ہے ماشاءاللہ، اور پھر جیو کا جو ایک آواز ہے کہ جیو اور جینے دو، اس وقت دنیا میں جو افراتفری ہے اور انتشار اور خلفشار ہے، اور یہ ایک بہترین آواز ہے، اور ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کی بات کی طرف نہ توجہ دیں، اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ ہم اگر اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں گے تو دوسرے جہان میں کوئی برا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے اندر بہت لیگ پولنگ ہے، خاص طور ہماری کمیونٹی میں، کہ ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، اپنی برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جینا ہے اور جینے دینا ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ اقرا سے ٹی ویژن چینل سے آئے ہیں، اور ان کا حیرانی کی بات یہ ہے کہ لیڈ سے ایک ساتھی آ رہی تھی، پوری ٹیم آ رہی تھی، اور لائیو کا پروگرام انہوں نے رکھنا تھا، لیکن وہ بریک ڈاؤن ہوگی ایک ساتھی کی گاڑی، اور جس وجہ سے وہ بیچارے وہاں رک پڑے، اور ایمرجنسی میں انہوں نے ایک اور ٹیم بھیجی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر مولانا امام قاسم صاحب کا، جو سیریا گئے ہوئے تھے اور وہ بیچارے راستے میں بیمار ہو گئے، ان کے لیے بھی یہ دعا فرما دینا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ تو میں اقرا والوں کا بھی اور جیو کا بھی، جو ماشاءاللہ جنہوں نے لندن میں جگہ جگہ جو ہے وہ مسائل کو روشناس کرایا ہے اور لوگوں سے مسائل پوچھے ہیں، اویئرنیس دی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چودھری لیاقت علی صاحب کا، پھر ندیم صاحب کا، چودھری شوکت صاحب کا، محترم بھائی مسعود صاحب کا، پروفیسر شریف صاحب، فاروق قریشی صاحب، ماشاءاللہ یہ ساری کریم ہے، ہائی جنٹری ہے لندن کی، اور یہ پوری کریم ہے معاشرے کی، تو ماشاءاللہ وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں اب گزارش کروں گا فاروق قریشی صاحب کو، ہاں یہ معاف کرنا، چودھری دل پذیر صاحب توجہ دلا رہے ہیں، اوصاف ڈیلی اوصاف والے وہ بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کا بھی، چینل 5 کے بھی اسد بھائی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی ہاں۔ تو ابھی آیا تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بالکل ادبی پروگرام ہے، اور اس میں جو ہے نا یہی کوشش کریں کہ کیونکہ ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کسی کی کوئی جو ہے نا وہ دل آزاری نہ ہو۔ السلام علیکم۔ جناب قریش صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں، پلیز آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں۔ جناب مسعود صاحب، پروفیسر شریف صاحب، پلیز آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی چند کلمات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ پاور شیئرنگ نہیں کرتے، پورا سٹیج سنبھال لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس کی نفی کرنی ہے کہ ہم سٹیج نہیں سنبھالیں گے، انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو، ناظرین اور حاضرین کو اس میں جو ہم شریک کریں گے۔ اور اس سلسلہ میں انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پروگرام تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، تاکہ آپ ساری بات سمجھ لیں۔ یہ علم اور تعلیم کے متعلق ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑا سا پہلے میں نے تعارف بھی کرانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے چودھری دل پذیر صاحب اس کے متعلق آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا سوال جواب کا۔ تو
ایسے سوال ہوں گے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہوں گے، جس سے یعنی اویئرنیس ہو، آگاہی ہو، تاکہ ہم اس مجلس میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی میسج ڈلیور ہو جائے، ہم کچھ لے کر جائیں یہاں سے۔ تو انشاءاللہ اسی روشنی میں ہم پروگرام کو جو ہے وہ بڑھائیں گے اور آپ کے تعاون سے اسے جو ہے وہ آگے چلائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کے میں کلمات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چودھری دل پذیر صاحب تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے یہ لمحات باعث صد افتخار ہیں کہ ہم آج والدم سٹور لندن میں سیرت طیبہ کی مناسبت سے پاک لندن سوسائٹی کی طرف سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے اس روح پرور تقریب میں جمع ہیں۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے متعلق یہ اشعار ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی تشنگی نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نمونہ کی زندگی ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی پہلو کو اجاگر کریں گے، وہاں مختصراً آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی حیات پر بھی گفتگو تھوڑی سی مختصراً ہوگی۔ جو پھوٹی کرن، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو پھوٹی کرن خانہ سیدہ آمنہ سے، خانہ سیدہ آمنہ سے زمانہ چمک اٹھا، زمانہ چمک اٹھا۔ میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، دیکھا ہے کہ سیدہ آمنہ پر کوئی مجھے اشعار مل جائیں تو بڑی جستجو کے بعد مجھے یہ ایک شعر ملا ہے، بڑی جستجو کے بعد۔ اور میں یہ بھی کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو پھوٹی کرن خانہ سیدہ آمنہ سے زمانہ چمک اٹھا، ملی نو انسان کو راہ ہدایت، ملی نو انسان کو راہ ہدایت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی تقریر نہیں ہے، ہم تو ڈسکس کرنی ہے، یہاں آ کر ڈسکشن کے لیے آئے ہیں، مذاکرہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکالتے۔ یہ جو روح پرور تقریب ہے، کتنا دل کو اطمینان مل رہا ہے، کتنا دل کو سکون مل رہا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری جو ہے وہ لائف جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہے، ہما وقت ذہن جو ہے اس طرف ہمارا منتشر رہتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، خدا را ایسے نیک اجتماعات میں ضرور جو ہے وہ شریک ہوا کریں۔ یہ جو وقت ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا اپنا وقت ہے، ہم اپنے لیے دے رہے ہیں، اور باقی جو صرف ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ صرف ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ جو نیک اجتماعات ہیں یہ گویا ہم اپنے لیے اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی کوشش کیا کریں۔ تو آگے ہے، عام طور پر مجالس میں
سامعین جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، انہیں جگایا نہیں جاتا۔ یہ ایک شاعر نے بہترین شعر کہا ہے مسلمان کے بارے میں، توجہ فرمائیے۔ تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، غور فرمائیے، مسلمان کے بارے میں ہے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ میرے قابل احترام عزیز بھائیوں اور نہایت ہی قابل احترام تمام جو شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں، کافی دنوں سے میں لندن میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ادبی سوسائٹی ہونی چاہیے جس میں سارے مشترک لوگ جمع ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسجدیں بھی بنی ہیں لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایک ایک خاص مسلک میں چلی جاتی ہیں۔ تو میں اس سوچ میں تھا جناب پروفیسر شریف صاحب کہ کوئی ایسی سوسائٹی بنائی جائے جس میں ہر مکتب کے فکر کے لوگ بے خوف و دھڑک اس میں آئیں اور ان کو روحانی تفریح بھی ملے اور کچھ کہیں بھی اور کچھ سنیں بھی۔ تو اس نیت سے یہ پاک لندن سوسائٹی جو ہے اس کو ہم معرض وجود میں لائے ہیں، اور الحمدللہ اس میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب اس میں شامل ہیں۔ میری ہاں میں ہاں ملائیے، آپ اس میں سب شامل ہیں انشاءاللہ، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہر 2 مہینے پہلے ہر 2 مہینے کے بعد اس کا ایسا ایک خوبصورت اجتماع ہوا کرے گا۔ مختلف شخصیات کو ہم بلائیں گے، اور ہماری کوشش یہ صرف اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے تک نہیں رہے گا، بلکہ جو ہمارے مقاصد ہیں اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی کے مسائل ہیں ہم ان پر بھی توجہ دیں۔ مثال کے طور پر گھریلو ہمارے جھگڑے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بچے بعض ایسے ہیں جن کو جاب نہیں ملتی، یہ تعلیم کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کئی دن بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی بھی ہم سپورٹ کریں۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لیکن جب معاشرے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے فلاں مضمون میں نے ڈگری کی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں چودھری لیاقت علی صاحب سے، بھائی ندیم علی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بھی اس سوسائٹی میں شامل کریں، اور جب ہماری میٹنگ ہو تو ہم کوئی ایجنڈا لے کر آئیں، اور خاص طور پر جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہر میٹنگ میں یہ ایک فوکس کریں کہ کون سے کیا بچوں کو اس وقت کون سا مضمون پڑھنا چاہیے، کون سی ڈگری لینی چاہیے، اور کہاں یہ ڈگری مل رہی ہے، آیا برمنگھم میں ہے، آیا جو ہے وہ ساؤتھ ہمپٹن میں ہے، آیا جو ہے وہ لیڈز میں ہے۔ بہت سارے بچے وقت ضائع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک پلیٹ فارم ہو جہاں آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں ہر 2 مہینے بعد، اور ان کو بتائیں کہ یہ ڈگری کریں، اور پھر ان کے لیے جاب کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے بہت ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری گھرانوں میں نا اتفاقیاں ہیں، خلفشار ہے، تو الحمدللہ میں ہوں، پروفیسر شریف صاحب ہیں، مرزا امجد صاحب ہیں، ایسے سینئر ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم پہلے کوشش کریں ان کی مصالحت کی۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ہم تو ایک دکھ بانٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، ہم دکھ بانٹنے کے لیے یہاں ہیں۔ ہمارے پاس 19 اور 20 سال کی بچیاں آتی ہیں جو کہتی ہیں ہم علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، تو ایسے مسائل ہیں جو سلگتے ہوئے انگارے ہیں معاشرے کے لیے، تو ہم پہلے مصالحت کی کوشش کریں۔
حدیث شریف میں آتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے فرمایا جنت کے ابتدائی حصے میں اس کو جگہ ملے گی. اللہ اکبر. اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کو معاف کرنا اس کو درمیان میں جگہ ملے گی. اور دوسرے بات یہ ہے کہ یعنی کتنا بڑا مقام ہے اس کے لیے. تو ہمیں یہ اس مصالحت پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ہے وہ دھوکہ دہی سے ہماری کمیونٹی کو خراب کر رہے ہیں اور ذہنی مریض ان کو بنا دیتے ہیں اور تاثر ان کا اچھا نہیں پڑتا. تو میں یہ کوشش کروں گا گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں. جاب کے لیے بھی ان کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہم پورے ملک کو سنبھال لیں. میں کہتا ہوں اگر ہم لندن میں 10 بچوں کو بھی ایسا پڑھا دیں گے 10 گھرانوں کو بھی اگر درست کر دیں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی. ایک نظم کے لیے بناتا ہوں جو ڈیوزبری سے خاص طور پر فیملی کے ساتھ 3 دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں. اتنا شوق اور ولولہ ہے ان کو. مولانا یوسف صاحب جو کہاں ہیں ابھی بیٹھے تھے آ جائیں. تو 3 دن سے وہ یہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ یعنی آئے ہیں کہ میں کتنا یعنی دیکھوں اپنے 10 دوستوں کو کہ کیا وہ شوق اور جذبہ رکھتے ہیں. تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, respected ulama kiram and all the viewers, all the sisters in Islam, brothers in Islam, I'd like to present a small nazam nasheed that I have practiced. It is by a very famous artist and I am trying to imitate him. So this is how it goes. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. Just like a sunrise can't be denied, oh, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. سچ کی راہ پہ چلا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder, how can anyone be blind? How can anyone be blind to all the signs so clear? Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. ایسا ظلم نہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کیا کرو,
دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مقررین ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ سارہ قیوم شیخ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے اس پر تھوڑا سا بیان کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے سلام کی آواز پوری نہیں آئی ہے، شکر الحمدللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جب آپ اس دین کی محفل میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو شاید کہ آپ کو فرشتے اس محفل میں لے کر آئے ہیں اور اس محفل کے اختتام پر یہاں رہیں گے، اور جب ہماری محفل ختم ہوگی تو اللہ کے دربار میں جا کے حاضری دیں گے اور بتائیں گے کہ اس محفل میں کون کون لوگ تھے اور کیا کیا ہوا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو فرش پہ یاد کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ عرش پہ ہمیں یاد کرے گا۔ آج پتہ نہیں، میں بنا کے تو کچھ اور لے کر آئی تھی، لیکن میں نے دو ٹاپک چنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیرنٹس رائٹس ان اسلام، جو ہم بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو نسلیں ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوسرا میں نے آخر میں لیا ہے تعلیم کا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو دھیان سے بھی سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کے دماغ سے دلوں میں اتر جائے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اپنی تمام مخلوق سے بہترین مخلوق بنایا، اور ہمیں عقل سلیم دی، یعنی کہ بہترین عقل دی جس سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک عمل جاری رہتا ہے، اور وہ ہے شیطان کا، جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اور ہمیں کسی طرح سے اس کے ہم عمل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کسی بھی بات پر اپنے بڑے والدین کو، اپنے بزرگان دین کو، اپنے علماء کو ناراض کر دیتے ہیں، جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں نے چند حدیثیں، کنفرم حدیثیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوٹ کرنے جا رہی ہوں، جو میں نے صحیح بخاری اور قرآن سے لی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو ضرور سنیے گا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں انہوں نے ماں کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ جو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہماری ماں ہمیں اچھا نہ رکھ سکے، تعلیم نہ دے سکے، تو یقین جانیے ہم یہاں پر بھی نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو بہترین جو ترکیب ہے ہمارے گھر کی، وہ گھر کی ماں ہوتی ہے۔ آج اتنا ینگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ضروری ہے، اور یہ ضروری اس بات کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر سے شروع ہوئے ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی طرح ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، دنیا کی حسین شے ماں ہے۔ مولانا الطاف حسین علی، ماں کی محبت حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ ارسطو، ماں کی ہمدردی کی توقع رکھنے کے بجائے ماں کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نادر شاہ، ماں اور پھول میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ شیکسپیئر، بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہوتا ہے، بچے کی عمر چاہے کتنی بھی ہو۔ تو یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہم گھر میں شروع کرتے ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ کا گھر مدرسہ ہے اور اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے تو ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، بچہ کوئی غلط کام نہیں کرے۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہے،
آج میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے کہا، میں نے آج اس کو اقرا شروع کرا دیا. میں نے کہا تم یہ بتاؤ اقرا کا مطلب کیا ہے. کہتا میں سمجھ تو گیا ہوں، اب بار بار کہہ رہی پڑھو 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 پڑھ رہا ہوں. تو میں یہ سن کے حیرت ہوئی کہ اس کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب سے پہلے جو لفظ آیا جب آپ غار حرا میں تھے، وہ لفظ اقرا ہی تھا، جس کا مطلب تھا پڑھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جو علم کا جو ہمارے جو قرآن کا پہلا لفظ ہی آیا تھا پڑھو، تو ہم کیوں اپنے دین سے بہک جاتے ہیں؟ کیوں ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے بچے آج او لیول سے اے لیول سے بھاگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو اسلام کے جدید تعلیم کو اسلام کے ساتھ رکھ کے چلائیں. میں اتنے فنکشنز میں جاتی ہوں، جیو میں جاتی ہوں، ہر جگہ جاتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں سب سے پہلا گھر آپ کا اپنی ماں اور آپ کا اپنا گھر ہے، جہاں سے آپ کا تعلیم کا پہلا سٹاپ شروع ہوتا ہے. نہ جانے کیوں ہم لوگ باہر کی محفلوں میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن گھر کو ہم ہمیشہ اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. آگے میں ذکر بچوں کا بھی کرتی ہوں اور حدیثیں بھی آپ کو سناتی جاتی ہوں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی شرک اور ماں باپ کی نافرمانی ہے. اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. زمانہ قدیم میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ لڑکیوں کو خاص طور سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جب ماں کے حق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ماں ماں ماں، اور پھر آپ نے باپ کا ذکر کیا. الجنت تحت اقدام الامات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزگی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے. میں ہائی کمیشن کے اندر یہی لیکچر دے رہی تھی تو ایک خاتون اٹھی اور انہوں نے کہا، ارے کیا تم شروع ہو گئی ماں کے اوپر؟ ہم تو بھول کے پتہ نہیں کہاں پڑی ہوں گی اب تو. میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں سنا تو آپ کی اولاد بھی نہیں سنے گی. ہم سب ماؤں سے ہی تو پیدا ہیں، ہم کیوں ان کو بھول جاتے ہیں؟ اگر ہم اپنی ماں کے لیے کریں تو ظاہر ہے اولاد ہماری سنے گی. ہم اس کو کہیں گے تعلیم حاصل ہو تو کرے گی، ہم اس کو کہیں گے صحیح کام کرو تو کرے گی. اس لیے اس نے ہمیں ایک رول ماڈل دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، اور یہی درجے بدرجے ہمیں یہ ٹرانسفر ہوتا رہ جائے گا. آپ نے فرمایا وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں؟ کیا کون؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو. کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور آپ ان کی خدمت نہ کر سکے تو جنت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. اسٹار ڈرامے چھوڑنے ہیں، اس دنیا کو بھٹکانے کے لیے ہیں. وہ ڈرامے جو ہم لوگ بچوں کو دکھاتے رہے ہیں، جو ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یقین جانیے ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. آج کل کی دنیا بہت چینج ہو چکی ہے. لوگ چاند پہ جا کے اپنی فلائٹیں بک کرا رہے ہیں، وہاں پہ ہوٹل تیار ہو رہے ہیں، آج پھر ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ کہیں نہیں لے کے جائیں گی. بچوں کو ہمیں ٹائم دینا ہے، ان کو ایجوکیشن کی طرف لانا ہے. کسی طریقے سے حدیثیں ان کو سکھانی ہیں، قرآن کی آیتیں ان کو بتانی ہیں، اسلام کے دین کو آگے پہنچانا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی دنیا میں، اللہ کی زمین پر، اللہ کے لوگوں میں عام کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے بغیر یقین کریں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے باپ کی شکایت لے کر آیا کہ جب یہ چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. آپ نے اس آدمی کے بچے سے کہا کہ آپ اس کے فادر کو بلا کے لے کر آؤ. وہ فادر جب اس کا آیا تو لاٹھی ٹیکتا ہوا زمین کے اوپر اور بڑا ضعیف سا تھا. جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس نے کہا، اے خدا کے رسول، ایک وقت تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا. اپنے بچے کے بارے میں کہا، اور میں طاقتور، میں مالدار اور یہ خالی ہاتھ. میں نے کبھی اس کو کسی چیز سے نہیں روکا، لیکن آج میں کمزور اور یہ طاقتور، آج میرا ہاتھ خالی اور یہ مالدار. یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھتا ہے. یہ بات سن کر آپ رو پڑے اور آپ نے لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا، آج سے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. اگر ہمارے حضور یہ بات کہہ دیں اپنی اولاد کے لیے کہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ نہیں کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تیرے والدین غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ ادب، صلہ رحمی، خدمت، عاجزی، انکساری، دھیمی آواز اور ان کے احترام میں کمی نہ کریں. سورہ لقمان میں ہے،
اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہیں ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. میری جو نیبر ہے وہ سری لنکن ہے. میں یہ کوٹ کرتی جا رہی ہوں باتیں تاکہ آپ کو سمجھانے تو خیر ماشاء اللہ آپ لوگ سب مجھ سے ہیں. تو جو ہے وہ کرسچن ہے, اس کے دونوں بچے مسلمان ہیں. تو ایک طرف اس کے گھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جیزس کی وہ لگی ہوئی اور وہ جو بچے وہ مسلمان ہیں. تو میں نے اس سے ڈسکس کیا, وہاں میرے بچے کی چائلڈ مائنڈر ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتی ہو, تمہارا آدھی فیملی تو مسلمان ہے, کیوں نہیں ہو جاتی؟ کہتی سارا میں مسلمان تو ہو جاؤں, میرا بھی دل چاہتا ہے, لیکن میں اتنی مشقت محنت نہیں کر سکتی. میں نے کہا اسلام میں تو محنت ہے ہی نہیں ہے, ہم پڑھیں اور عمل کریں, کوئی میتھمیٹیکل تو ہے ہی نہیں. کہتی میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو اس ریفرنس سے کہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ نا مسلم ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کو پھر بھی ان کا احترام کرو, وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. حضرت اسما فرماتی ہیں آپ کے عہد مبارک میں میری والدہ مجھ سے ملنے آئیں, اس وقت میں وہ مشرکہ تھی. میں نے آپ سے پوچھا میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں, کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو. بہت لمبی میں سب کچھ لے کر آئی ہوں, لیکن میں واپس اپنے اس پر آ جاؤں گی کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ہم اپنا وقت, میں نے ایک کورس کیا تھا, پہلے میں آپ کو ریفرنس بتا دوں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے, جو بات میں کر رہی ہوں بڑی اوتھینٹک ہے. آج کل لوکل کاؤنسل ہر کاؤنسل میں پیرنٹنگ کا کورس کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے کورسز کیے ہیں, اس میں کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح ٹائم دیں اور کس طرح اپنے بچوں کو واپس ایجوکیشن کے رول کے اوپر لے کر آئیں, بیک ٹو ٹریک ایجوکیشن کا تھا وہ. ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں بچہ پیدا ہوا جی الگ کمرہ دے دو اس کو. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو الگ کمرے دے کے ان کے کمرے بند کر کے ان کو چھوڑ دیں, ہمیں کیا پتا کیا کر رہا ہے. سب سے پہلے بلیو کریں, بچوں کو الگ کمرے دینا یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بچے کا کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. ہاں اگر ایسی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے تو آپ اس کے کمرے کا لاک نکال دیں, دینے سے پہلے اس کو دیکھیں تو جا کے کیا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اتنے گھرانوں میں وزٹ کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے گھر کے اندر. یہ کمروں میں جو ٹیلی ویژن ہے نا یہ ہمیں بگاڑ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ مختصر کریں اپنی زندگی کو, تعلیم بچوں کو سکھائیں, ان کو عقل دین سکھائیں, اسلام کی طرف لے کر آئیں, اور جو بات بھی کہیں وہ آتھینٹک ہو, کیونکہ بچہ 2 منٹ کے اندر انٹرنیٹ پہ لا کے وہ حدیث سنا دیتا ہے آپ کو, ماما غلط ہیں باپ غلط ہیں. میک شیور کریں کہ جو حدیث آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ بالکل آتھینٹک ہے. ایجوکیشن کے ٹریک پر لے کر آئیں, ٹیلی ویژن کے ٹائمنگ صحیح کریں, اور جو بات ہے وہ سب سے بڑی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اسکول میں انٹرفیئر کریں. وہ آپ کیسے کریں گے, اس کی میٹنگز اٹینڈ کریں. بچوں کے نیوز لیٹر کے اوپر جو میٹنگز آتی ہیں اس اصول کی پیرنٹنگ بنے, ان کے گورنر بنے, میں یہ کر چکی ہوں. اس لیے جب تک آپ اس کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کو آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ٹی وی کے اسلامی ان کو ٹی وی کے اسلام کے بارے میں ان کو بتائیں. آج جب ہم بچوں کو معاشرے میں بگڑتا ہوا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں معاشرہ ایسا خراب ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہمیں خود اپنا گھر صحیح کرنا ہوگا, ہمیں بچوں کو ٹائم دینا ہوگا, ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, ہمیں بچوں کو گھمانے پھرانے لے جانا ہوگا, بچوں کی ذاتی لائف میں انٹرفیئرنس ہمیں کرنی ہوگی تاکہ وہ واپس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. ایک شعر آخر میں سناتی ہوئی چلوں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میئر صاحب, محترم لیاقت علی صاحب, شوکت علی صاحب, اور ہمارے محترم دوست فاروق قریشی صاحب, اور آپ ہمارے سابق میئر خان صاحب جو ہیں, اساتذہ گرامی, جیسا کہ ابھی علامہ اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ وقت بڑا مختصر ہے, گویا کہ انہوں نے مجھے ایک بڑا کٹھن کام دیا ہے کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دوں. بہرحال دیکھیے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں. حضرات گرامی, تعلیم کا جو مسئلہ ہے دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. ہماری نسل جو یہاں اس مغرب میں پرورش پا رہی ہے اس کے بے شمار مسائل ہیں. یہ الحمدللہ علامہ اسماعیل صاحب کی یہ بڑی نیک خواہش ہے, ان کا بڑا پاکیزہ جذبہ ہے کہ انہوں نے اس محفل کا آغاز کیا, اور مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بچے, ان کو انوائٹ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مختلف پہلو رکھے جائیں, مختلف موضوعات رکھے جائیں, اور ہر ایک موضوع کے بعد
پھر ان سے کویشچن جو ہے وہ ان کے سوالات کے پوچھے جائیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں. میں سننے سے وہ بات نہیں بنے گی. دیکھیں ہمارے اسکولوں میں اور کالجز میں ہمارے جو بچے تعلیم پا رہے ہیں ان کا انداز ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی، وہ سائنسی طور پر اور عقلی طور پر کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. مجھے ایک یاد ہے کہ ایک ہمارے وہ جاننے والے تھے دوست، عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہم مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا، اس نے آدھا ایسا پڑھا یہ کہ اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا سوال دیکھیے کتنا عجیب و غریب تھا. وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ گواہی تو اس کی مانی جائے گی کہ جس نے کسی چیز کو دیکھا ہو. تو کیا ہم نے جب کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں وہ بڑی عجیب و غریب سوال تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، فوراً یہ چل رہا تھا، مدد دی. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ سورج کو دیکھیں. کیا آپ سورج کو لگاتار 10 منٹ تک دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ وہ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی کو میری آنکھیں جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہو جائیں گی. میں نے کہا سورج جو ہے وہ مخلوق ہے اور اس کی روشنی بھی مستعار ہے، اور تم جب مخلوق کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتے تمہاری آنکھیں، تو خداوند تعالیٰ جو سراپا تجلیات ان کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اور پھر میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، آپ درد کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنا درد دکھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہوں گا میں بات مان گیا. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بات دیکھی جائے صرف اسی کو مانا جائے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کو مانتے ہیں. حضرات گرامی، علم کا جو تعلق ہے وہ میں چاہوں گا کہ قرآن حکیم نے، جیسے میری بہن نے کہا کہ قرآن حکیم نے انسان کو فضیلت دی ہے ملائکہ پر، فرشتوں پر، اور فضیلت جو اس کو ملی ہے صرف علم کی بنا پر ملی ہے. دوسرا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کا جو آغاز ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں تعلیم کے حصول کے لیے. آپ کا ارشاد گرامی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایک مسلمان مرد پر اور عورت پر، لڑکے اور لڑکی پر فرض ہے. بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ صرف لڑکوں کو اسکول میں بھیجا کرتے تھے اور لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھا. اور وہ مطلب ہے کہ بچیاں جن کے ماں بننا تھا اور ماں نے وہ گود جو ہے اگر اس کو ظاہر رکھا جائے گا تو ہماری نئی نسل جو ہے ان سے وہ کیا تعلیم لے سکے گی. تو ہم نے وہ حدیث کا وہ جو حصہ تھا پہلا حصہ لے لیا اور بچیوں کو اور عورتوں کو ان سے محروم کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو تانا دینا شروع کر دیے. دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی زیادہ گہرے معنی رکھتی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم کو پنگوڑے سے لے کر قبر تک حاصل کرو. دنیا میں اور کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس نے علم حاصل کرنے پر اس قدر زور دیا. یعنی پنگوڑے سے مراد یہ ہے کہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک علم حاصل کرتے رہو. علم حاصل کرنا جو ہے آدمی، بعض لوگ ہیں کہ معمولی سا علم مل جائے تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیست، کہ ہماری مانند اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب آدمی یہ سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آ گیا تو گویا کہ وہ علم کی جو ہے نا وہ حد، اس کی حد بندی ہو جاتی ہے، آگے علم حاصل نہیں کر سکتا. ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں سب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس سے بھی زیادہ، وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ مجھے اشیاء جو ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی حقیقت سے آگاہ کر جیسا کہ وہ ہیں، نظر آتی ہیں وہ نہیں، بلکہ جو ان کی حقیقت ہے اصل میں مجھے ان سے آگاہ کر. تو اسلام نے تعلیم پر بڑا زور دیا ہے. اور دوسری میں بات واضح کرتے چل رہا ہوں، چونکہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی جدائی نہیں ہے، نہ جسم اور روح کی ہے. اسلام میں ثنویت نہیں ہے، ڈوئلزم نہیں ہے، بلکہ دونوں حصے ہیں. بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسان کی مادی ضروریات پر زیادہ زور دیا اور روحانی تقاضوں کو نظر انداز کیا. اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا رکھا. اس لیے حضرات گرامی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، اصل میں تعلیم ہے. قرآن حکیم پڑھ لیجئے، قرآن میں 500 سے زیادہ ایسی آیات موجود ہیں کہ جن میں کائنات کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے پہ زور دیا گیا ہے. پشور کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض
وہ لوگ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے ہمارے اسلاف نے قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر انہوں نے بے شمار علوم کی بنیاد رکھی. آج آپ کو جو یورپ میں روشنی نظر آ رہی ہے، بہت سے ان کے بے شمار مستشرقین ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ جو نئی رینیسانس ہوئی ہے یورپ میں، علم کی ترقی ہوئی ہے، اس کو ہم نے وہ اسپین کے مسلمانوں سے حاصل کیا. تو اب بدقسمتی وہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے جو معلم تھے، تعلیم دینے والے تھے، اب وہ خود علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی سوسائٹیز ہیں، یہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، سب سے اول کام یہ ہے کہ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. حضرات گرامی، یہی وہ کمی ہے جس کی بنا پہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. علامہ صاحب نے ایک وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی دنیا میں غالب رہو گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے. اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے. قرآن نے تو یہ کہا کہ اگر تم یہ کرو گے، مومن حقیقی مومن بن جاؤ گے تو دنیا میں غالب رہو گے. حضرات گرامی، یہ بے شمار چیزیں جو کہ بیان کرنے والی ہیں. میں یہ چاہوں گا، علامہ اقبال نے اس پہ بڑا زور دیا اور یہ کہا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہی سپارہ. یعنی وہ تمام ہمارے جو علم کے موتی تھے، وہ کتابیں اب یہاں کے لائبریریوں کی اور یہاں کے عجائب گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے. تو وہ علم حاصل کیے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زاہد پر، ایک عابد پر ایک صحیح عالم کو فوقیت آپ نے دی. تو یہ اسلام کا اعجاز ہے. علم جو ہے، اب مسلمان اور جاہل رہنا، یہ دو متضاد چیزیں ہو چکی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے بھی اس پہ بڑا زور دیا، بار بار کہا. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ وہ یہاں جو تعلیم دینی ہے اس کا نصاب کیا ہوگا. وہ نصاب ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے وہ جو مسائل جو کہ تنازع پیدا کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو شامل کی جائیں، بلکہ وہ نصاب ہو کہ جو کہ آپس میں بھائی چارے کو، محبت کو، اخوت کو، رواداری کو فروغ دے. اسلام جو ہے، وہ دین جو ہے، یہ منع نہیں کرتا کہ آپ دوسروں سے نہ ملیں، بلکہ اسلام نے تو بار بار کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں. اور دیکھیے یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ جس کو حافظ شیرازی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ نگار من با مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، کہ میرا محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ محبوب جو کہ کسی اسکول میں نہیں گیا، وہ اس نے کیا کیا، وقت نفس اور بغمزہ مسئلہ موضوع صد مدرس، انہوں نے ایک اشارے کے ساتھ بے شمار سینکڑوں مدرس پیدا کر دیے. تو یہ کیا اعجاز نہیں ہے اس نبی امی کا کہ وہ خود مطلب ہے کہ انہوں نے تعلیم دی. اور قرآن حکیم کو عام آدمی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو انسان کا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور جس کو رحمان نے تعلیم دی ہو اس کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خداوند تعالیٰ نے خود ان کا علم عطا کیا اور کسی انسان کے وہ شاگرد نہیں تھے. بہت بہت شکریہ جناب. ماشاءاللہ سب محبت رکھنے والے ساتھی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم قابل احترام محمد مسعود صاحب جو کونسلر ہیں یہاں کے، وہ تشریف لائیں اور اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں. آج یہاں آ جائیں. سب کو انشاءاللہ موقع دینا ہے اور اپنا جو ہے نا وہ اختراع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر میئر، کاؤنسلرز، distinguished guests, or Allama Ismail Saab, thank you very much for inviting me, and it's a great privilege and honor for me to speak on the topic which he has chosen. I think there is a generation gap between the parents and the children. The training and the knowledge they get from home is conflicting, clashing with what they get from the schools. So over a period of time, it all builds up to a big tsunami, So that's where our young generation has lost their way. So only those who are successful are those who listen to their parents, and where there is a mutual understanding between the parents and the children. They are quite successful. Otherwise, the young generation is almost lost.
Right? I'm sorry to say this. We have to be brave to accept the facts, right? Because I'm a father, I'm a parent, right? So I know what are the, I can give lots of examples, right? I can give plenty of examples here. I have met with children, right? But I'm sorry, they are lacking behind in education. And finally, I won't take very long. I will just say that, say in Urdu, right? तालीम और तरबियत, ये दो चीज़ें लाजिम मलजूम कही गई हैं, राइट? खाली तालीम इल्म काफ़ी नहीं है, खाली तरबियत वो भी काफ़ी नहीं है, राइट? यहाँ उस्ताद असातिज़ा कराम भी बैठे हुए हैं, शरीफ बका साहब जैसे और इस्माइल साहब जैसे, तो मेरी तो मजाल नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन कुछ गुजारिशात में पेश कर रहा हूँ एज ए what I have seen from my practical life, what I have observed from here, from this society, because I was born and brought up in Pakistan, right? So I know what my parents have given me training. As ये मोहतरमा ने जैसे कहा कि जी यहाँ बच्चे टांगे ऊपर रख के बैठे होते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि कोई बड़ा है तो ज़रा सलामी कर लें, राइट? तो ये तरबियत का ताल्लुक है, इसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? स्कूलों में वो तालीम लेते हैं और घरों से उनको तरबियत चाहिए, और अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तरबियत देने के लिए, और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है क्योंकि उनका एक, मैं जब शुरू में आया ना यहाँ पर, तो यहाँ मुहावरा सुनते थे 7 12 घंटे की शिफ्ट, नो ओवर टाइम, और उसका नतीजा है जो आज 30-40 सालों के बाद वही बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। मुझे दुख होता था उन फैमिलीज़ के साथ देखते हुए, रहते हुए, कि जिनको मैं देखता था कि इनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और पेरेंट्स के पास पेरेंट्स इवनिंग के लिए टाइम नहीं है, राइट? मुझे बड़ा दुख होता था ये सुनकर, और मैं उन पेरेंट्स को जहाँ जहाँ मेरा वस चलता था तो मैं उनको कहता था कि खुदा के वास्ते आप वहाँ से इतने हज़ारों मील दूर आए हैं, यहाँ फ्री एजुकेशन है, तो कम से कम स्कूलों में जाकर टीचरों से मिलें तो सही ना, पूछें तो सही कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि यही टाइम है, जब एक दफ़ा वो बड़े हो गए तो फिर आपके हाथों से निकल जाएंगे। एनीवे, इन अल्फाज के साथ बाकी इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में बयान होता रहेगा। मैं दूसरे लोगों से सुनने के लिए आया हूँ, राइट? तो इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बाकी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा मकसद है। अगर जैसे पहले कहा गया है कि अगर हमारे 10, 20, 30 बच्चे कामयाब हो जाएं जिनके पास तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तो मेरे ख्याल में ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बायस फ़ख्र होगा। इन अल्फाज के साथ वमा अलैना इल्लल बलाग। दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटी सी कॉल पे माशाल्लाह हमारे मोहतरम भाई मसूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, बहुत खुशी हो रही है और बहुत पाकीज़ा ख्यालात से हमें नवाजा है। एक मेरी बहन बड़ी दूर से आई हुई हैं, वो बार बार मुझे कह रही हैं, तो ये बहन हैं आबदा लाल हुसैन साहिबा, तो उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वो 5 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप आगे हो जाएं, उस तरफ हो जाएं। मेरे भाई साहब ने मुझे ये हुक्म दिया था कि तुमने आना है, और इन्होंने ये कहा था कि किसी ने किसी हज़रत आमिना पे कुछ नहीं लिखा हुआ और तुम मुझे लिख के भेजो, मैं वो तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ूंगा, गाऊंगा। मेरे भाई, मुझे बहुत दुख हुआ है, उन्होंने मेरा वादा पूरा नहीं किया। मैं सबसे पहले मैंने जो हज़रत आमिना के बारे में अपने ख्यालात, मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम तजवीज़ फरमाया, और आप सब लोगों को भी कहती हूँ कि हम इतनी दूर से आके इसमें शामिल हुए हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तो हम जिसकी बात करते हैं वो नाबगाए रोजगार, वो दुर्रे यतीम, वो हस्ती है जो कि महबूबे परदिगार है, वो हस्तियाँ जो महल ताबाए दरख्शा है, वो हस्तियाँ जो मकीन गुंबद खिजरा है, वो हस्तियाँ जो साहिब जोदो अता है, वो हस्तियाँ जो कि गोहरे ताबदार है, जो कि कामिल है, माहे कामिल है। शुक्रिया।
شکریہ. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس در یتیم کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اس جیسا خدا نے کسی اور کو نہیں بنایا اور کسی عورت اور نے اس جیسا شخص دنیا میں نہیں جانا اور اس جیسا زیادہ حسین و جمیل بچہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ان کو ہر عیب سے پاک کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تا پا کرم اور نوازش ہیں. ان کی خوئی وفا ہے, وہ مخلص ہیں. اے آمنہ کے لال, میں نے تیری تمنا کی ہے, میں نے محبت کرنے والا ہوں اور ہر محبت کرنے والے کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا ظہور ہیں آپ, عنوان ہستی ہیں آپ. اور میں یہ عرض کرتی ہوں, جو میرے بھائی نے نعت نہیں پڑھی میں وہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے, میں نے 2 ہفتے پہلے ان کو لکھ کے بھیج دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور نور جگمگاتا ہے آمنہ کے دامن میں, نور جگمگاتا ہے آمنہ کے دامن میں, ماہتاب اترا ہے آمنہ کے دامن میں. شکریہ. جس کا ہر زمانے میں ڈنکا بجنے والا ہے وہ رسول اپنا ہے آمنہ کے دامن میں. شکریہ. ہم کو جو بچا لے گا روز حشر دوزخ سے, ہم کو جو بچا لے گا روز حشر دوزخ سے, وہ خدا کا پیارا ہے آمنہ کے دامن میں. جس کو دیکھ کر موسیٰ ہوئے بے ہوش طور پر, جس کو دیکھ کر موسیٰ ہوئے بے ہوش طور پر, ہاں وہی تو جلوہ ہے آمنہ کے دامن میں. اور کیا بتائیں, کیا اے خدا تیری قدرت میری عقل میں نہیں آتی, اے خدا تیری قدرت میری عقل میں نہیں آتی. کیا بتائیں کہ کیا کیا ہے آمنہ کے دامن میں. شکریہ. نعت آج پڑھتے ہیں عابدہ ملائک سب, نعت آج پڑھتے ہیں عابدہ ملائک سب. رب کا کیا دلارا ہے آمنہ کے دامن میں, رب کا کیا دلارا ہے آمنہ کے دامن میں. اور میں ایک قطع عرض کرتی ہوں, گھر سے رستہ دور تھا, میں والنگٹن سے آ رہی ہوں, 2 گھنٹے کا سفر ہے اور مجھے واپس پہنچے ہیں مجھے 12 بج جانے جاتے ہوئے. گرچہ رستہ دور تھا مگر صدقہ حضور کا, مگر صدقہ حضور کا راہ ہوئی آسان, پر خطر راہ ہوئی آسان. یہ ہر راہ میں تھا نور میرے نور کا. اور شکریہ. میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں 2-4 باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں. میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں, سوشل ورکر ہوں, ایک پوئٹ بھی ہوں, ادیبہ بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے بہت سارے کام کرتی ہوں جو رشتوں کی طرف کوئی ماں باپ توجہ نہیں دیتے. 40 سال بچے ہو رہے ہیں, 25 سال, 35 سال, 32 سال, 37 سال, کوئی نہیں. میں ایک بچے کا رشتہ کروا رہی تھی اور وہاں پہ وہ لڑکا پوچھتا ہے لڑکی سے کہ تم جانتی ہو کتنی نمازیں پڑھتی ہو؟ کہتی ہے سوچ میں پڑ گئی. کہتی ہے 5. وہ کہتا ہے کہ کب پڑھتی ہو؟ کہتی ہے رمضان میں. تو کہتے ہیں باقی دنوں میں؟ تو کہتی ہے I do know in my mind, I do know in my mind. اور میرے ایک بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے. میں اس بھائی کو کہوں گی دس از رانگ. ان کے پاس پرائورٹی نہیں ہے. وہ 1-2 گھنٹے جم پہ جا سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. ہم سمارٹ رہنے کے لیے یقین کریں سالانہ 200-300 پاؤنڈ جم کی ممبرشپ کے لیے دیتے ہیں اور ہم ایکٹیو رہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. سول, مائنڈ اینڈ باڈی کی بات میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ایکٹیو رہنا ہے, اگر تم نماز پڑھو. میرے کتنے بہن بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں 5 چھاتوں 6 یا کتنی پڑھتی ہوں, لیکن اپنے ہم دل کو دیکھیں. پھر ایک دفعہ میں جا رہی ہوں اور ان کے پاس ہم نے, اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے پہلے تو جمعے کی نماز کے لیے جاتا تھا, تم وہ بھی پڑھنے نہیں جاتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اماں میں نے کام کر لیا. وہ کہتے ہیں پوچھتے کیا؟ کہتی ہے میں نے مسلح خرید لیا. کہتے ہیں وہ کتنے میں لیا تم نے؟ کہتے ہیں 1000 پاؤنڈ میں. تو کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس میں جو ساری نمازیں پڑھیں گے وہ میرے حصے میں آ جائیں گی, میں نے کیا پڑھنی ہے. اب اس لیے اپنے بچوں کو تربیت یہ دے
کہ یہ اللہ کی راہ کا کام ہے، اس سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے مبرہ ہو گئے ہیں. ماں باپ آج بھی وہ کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو 100 لوگوں کے نام جو لکھے گئے. مائیکل مور نے کہا کہ دنیا کی عظیم شخصیت کون سی ہے، اور وہ عظیم شخصیت میرے اور آپ کے محبوب خدا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. میں کسی پروگرام پہ گئی ہوئی تھی، انگریز لوگ تھے بیٹھے ہوئے، مجھے کہتے ہیں وہ تھا ایک ایسا سیشن تھا، میں ساری بھائی جان میرے پیچھے آ، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تمہاری پسندیدہ بک کون سی ہے، انگریزی میں ہو رہا تھا. میں نے کہا دا ہولی قرآن. پھر وہ مجھے کہتے ہیں تمہاری پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، میں نے کہا دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا گانا اچھا لگتا ہے. اب میں انگریزوں میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے علامہ اقبال کو یاد کیا. میں نے کہا کینڈل ان دا ونڈ، میں نے کہا کینڈل ان دا ونڈ. پھر مجھے وہ پوچھتے ہیں اینی ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف. اور یقین کریں میں اس عورت کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے سامنے جس وقت میرے مرحوم شوہر کی لاش پڑی ہوئی تھی مکہ مدینہ میں، اور اس وقت آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے، تو میں نے ان سے کہا مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے. اس اللہ مجھے کہتا ہے تم حج کے لیے جاؤ. میرے پاس زندگی میں سب سے ہیپیسٹ مومنٹ آف مائی لائف واز دس ون کہ میں حج پہ جا سکتی تھی. اور اس حج نے مجھے کیا کیا عطا کیا، اس کے بدلے میں کتاب لکھی جب قافلے دل کے چلے، جو سفر نامہ حج پہ ہے. ابھی تک وہ آئی نہیں، لیکن اس سے مجھے کیا کیا ملا کہ میں نے ایک نعت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دربار رسالت میں کھڑی تھی، آنسوؤں کی لگی ایک جھڑی تھی، آداب حضوری سے تھی نا آشنا، اشکوں کی زباں ہی گویائی میری تھی. مدینہ پاک کے سامنے بخت پہ اترائی، سوز و ساز و الفت کی ندی چڑھی تھی. عجب تھے دل کے سلسلے اور معاملے، گنبد خضرا پہ جب نظر پڑی تھی. شکریہ شکریہ جزاک اللہ. پروتی تھی درودوں کے گجرے اور نعتوں کی لڑی پہ لڑی تھی. پروتی تھی درودوں کے گجرے اور نعتوں کی لڑی پہ لڑی تھی. ہر طرف نور ہی نور بٹ رہا تھا عابدہ، وہ رحمتوں کی کنمول گڑی تھی. کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کیا ہم وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ ہم خود کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کیا اسے پورا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ہمارے بڑے نہیں کرتے، جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ میں بھی دور سے آئی ہوں. میں نے بھائی جان کی ہر بات کو اپنے دل پہ لکھا. اس محفل کو میں نے سمجھا میرے اس وقت شوہر ٹھیک نہیں ہے طبیعت، میں ان سے خاص اجازت. اللہ آپ کو جزا خیر دے. ماشاءاللہ بہت ہمت کی آپ نے، اتنے دور سے آئی ہیں. شکریہ. اب تشریف لاتے ہیں معروف شخصیت اور جناب محترم فاروق قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. Mayor, fellow councillors, Allama Sahab, respected ladies and gentlemen. جب آج اس پروگرام کا آغاز ہوا، علامہ اسماعیل بلوچ صاحب نے جب تمہید باندھی تو اس وقت میں تو تھوڑا سا ششو پنج میں پڑ گیا تھا کہ کس موضوع پہ آج بات ہوگی. آپ نے جو مضامین جو چھیڑے ہیں ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے. چلیں بات کرتے کرتے کم از کم ہم لوگ ایک ڈگر پہ چل گئے کہ آج کی اس محفل میں تعلیم کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر پروفیسر شریف بقا صاحب جیسی شورائے آفاق شخصیت موجود ہیں. میری بہنوں نے اس تھوڑی دیر پہلے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بھی تمہید نہیں باندھوں گا، کوئی بھی موضوع نہیں چھیڑوں گا.
کیونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے. میر صاحب نے بھی جانا ہے اور میرے ساتھی کونسلرز جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہر چند منٹوں کے بعد لمحوں کے بعد ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ جانا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ان کو دیر ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں نے ایک سسٹم یہاں والتھم فارسٹ کونسل میں, ہر کونسل میں یہی سسٹم ہوتا ہے کہ رکھا ہوا ہے کہ 3 منٹ دیے جاتے ہیں اور 3 منٹ کے بعد مائک جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. کاش یہاں پر بھی کوئی ایسا خیر الحمدللہ مجھے شاید مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اور گلا پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ علامہ صاحب, میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جب بھی آئندہ اس طرح کا کوئی پروگرام مرتب کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے. وقت کی پابندی نہیں ہوگی تو میں آپ کو آج نہایت دست بستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام آگے چلنے والا پھر نہیں ہے. کیونکہ پروفیشنلز کو آپ جب بلائیں گے تو پروفیشنلز کے پاس اتنا کھلا وقت نہیں ہے کہ آ کے پہلے 1.5 گھنٹہ انتظار کریں پروگرام کے شروع ہونے کا اور اس کے بعد پھر کھلا وقت دیا جائے کسی کو بولنے کا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آئندہ کوئی پروگرام مرتب کریں تو اس کا ایجنڈا جو ہے اس کو ذرا کلیئر کر لیں, صاف کر لیں کہ آپ نے اس محفل میں اگر بات کرنی ہے تو کس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے. کیا آپ نے نوجوانوں کی بے راہ روی پہ بات کرنی ہے, کیا آپ نے تعلیم پہ بات کرنی ہے, کیا آپ نے ریکنسیلیشن کی بات کرنی ہے, یا کیا آپ نے کوئی نیا کمیونٹی فارم یا کوئی نیا پلیٹ فارم بنانے کی بات کرنی ہے. تو کم از کم ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ آج موضوع ڈسکس ہوگا وہ کیا ہے. میں نہایتی معافی کا خواستگار ہوں کہ یہ جو بات ہے جو میں نے کی ہے یہ شاید کسی نے اور نے نہیں کی اور شاید کوئی اور کرے بھی نہ, لیکن ہم لوگ مروت میں رہ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہم آپ کو بھی کوستے ہیں, اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں. آج تقریر تو کرنے کا موقع نہیں یہاں پر, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہان چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہیں. نوازا جو کچھ بھی میرے خدا نے مجھے, پیچھے وسیلہ میرے سرکار کا ہے. گے جو آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے, رتبہ کتنا اونچا میرے سرکار کا ہے. غلامی اے رسول میں چاہے دے جائیں لہو بھی اپنا, میرا جسم میری روح سبھی میرے سرکار کی ہے. کرم جب آل نبی کا شریک ہے ہوتا ہے, بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. ساتھ ہی آپ سب کا مشکور ہوں اور اسپیشلی علامہ صاحب کا, اور میں سمجھتا ہوں اس کو کانفرنس آپ بنائیں, اس کو اطاعت کی چیزیں بھی ساتھ کریں, اس کو یونٹی پیدا کریں. جہاں پر بھی ایسے پلیٹ فارم بنائیں, کوئی مثال ہوئیں, جب کوشچنز ہوئیں تو اس کے آنسرز بھی اس کے ملیں, اس کے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں, نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں, اور ان کو کوشش کریں اردو کا بھی انگریزی کا بھی تھوڑا سے رکھیں تاکہ ایوری بڈی ڈز انڈرسٹینڈ کیا ہونا چاہیے, سو دیٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ. اگر وہ کالجز میں اسکولوں میں جا کر ایجوکیشن وہاں پر سیکھتے ہیں تو گھر پر اگر ہم نہ ان کو توجہ دیں گے then we are going to be in problems. It's very important that we do teach Islam. In Islam, everything is there, Quran and Sunnah. If we follow that, we will never go wrong. But once again, میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی اور یہ اتنی اچھی یہاں پر آپ نے یہ محفل دی. تھینک یو. بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اتنے عظیم شخصیات ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کو مختصر کریں,
لیکن آپ سب کی طرف سے بھی یہ تقاضا ہے کہ وقت کافی ہو رہا ہے تو اس کو مختصر کریں. تو میئر صاحب بھی بہت جلدی جانے والے ہیں. میں اب آپ کے سامنے ایک سرپرائز دینے والا ہوں. پہلے اس سلسلہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے آقا نامدار رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ دونوں جہانوں کے سب کے لیے آپ باعث رحمت بن کر آئے ہیں. آپ محبوب دو عالم ہیں اور سید الکونین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھ سے کوسچن کریں گے کہ علامہ صاحب آپ نے 28 کو یہ ڈیٹ کیوں رکھی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے کافی پریشانی بھی ہوئی. جب بھی میں نے فون کیا تو اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کرسمس کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور آپ یہ پروگرام رکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہنیں بھی آئی ہیں، نوجوان بھی آئے ہیں اور ہمارے شہر کی کریم شخصیات ماشاءاللہ تشریف لائی ہیں. تو میں اس حوالے سے ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں. چودھری لیاقت علی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اور ندیم علی صاحب سے، چودھری دلپذیر صاحب سے، کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ رحمت للعالمین ہیں. میں یہاں ایک دو فکرے آپ کے جو خطبہ حجت الوداع ہے اس بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں. یعنی پتہ تو ہے آپ کو ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا ذہن نشین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، یعنی آخری جو خطبہ ہے حج کا آپ کا. فرمایا لوگوں جاہلیت کی ہر ایک بات کو میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں. سبحان اللہ. جاہلیت کے جتنے بھی قتل و قتال ہیں تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں. پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے یعنی ابن ربیعہ بن الحارث کا، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور جنہیں مار ڈالا گیا، میں اس کو چھوڑتا ہوں. اللہ اکبر. آج جھگڑے کیوں بڑھ گئے ہیں کہ یہ خاندان سے خاندان چلے جاتے ہیں. ایک پہلو اسلام کا یہ بھی ہے کہ عفو درگزر کرنا. کتنی عدالتیں بھری پڑی ہیں. تو یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ تھوڑا سا نظر ماریے، جاہلیت کے زمانے کا سود ملیا میٹ کر دیا گیا. پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارا کا سارا میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا، اسی طرح آگے آ کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، یہ آپ دیکھیں، غور فرمائیں. لوگوں میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے. لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی، اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو. لوگوں تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائیں گے. تو پورا یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے یہ جو ہے امن اور راحت کے متعلق ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی حضرت آمنہ ہے جس کا معنی امن دینا، اور آپ کا نام جو ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے. اور قرآن کریم میں بیت اللہ کو بھی جو ہے امن کا کہا گیا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ وہ امن والا ہے. تو میں اس مناسبت سے میں ایک سرپرائز دے رہا ہوں. اس مناسبت سے میں کسی اسلامی ملک سے درخواست تو کر سکتا ہوں کہ وہ آنے والا 2014 جو سال ہے اس کو رحمت للعالمین کے نام سے اور امن کے نام سے منایا جائے. امن کے نام سے منایا جائے. آپ اس معاملے میں میری تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں ہم کسی اور حکومت سے تو درخواست نہیں کر سکتے. میں ہر دل عزیز جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لایا ہوں اور میں
उनसे इस कम्युनिटी की मजलिस में ये दरख्वास्त कर सकता हूं कि वो पाकिस्तान में 2014 जो है रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से जो वो नाम जो मोहब्बत का नाम है, जो वो नाम जो अमन का नाम है, वो नाम जो आश्ती का नाम है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो है वो खराबियां हैं, इंशाअल्लाह इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। तो आइए तशरीफ लाइए, चौधरी साहब आप भी इसमें शामिल हो जाएं, तमाम साथी जो है मेयर साहब आप भी शामिल हो जाएं इस नेक काम में, तशरीफ लाएं। फिर मेयर साहब का खिताब भी है। तो ये एक सरप्राइज मैं आपको देता सर कि हम मियां नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में 2014 को रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से मनाएं। दूसरे मुल्कों में कोई किसी का नाम मनाते हैं, कोई किसी का साल मनाया जाता है, तो 2014 जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन का नाम है उस नाम से मनाया गया। जैसे आप भी थोड़ी बात करें। बहुत अच्छी जो कुछ आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ अमन के लिए बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान वहाँ पर इंटरनेशनल जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पर अगर कॉन्फ्रेंस का भी वहाँ पर हो, हम जहाँ से जानना चाहते हैं वहाँ पर अमन की जरूरत है, बिकॉज अमन है तो सब कुछ है, और हमारा इस्लामिक मुल्क भी है वहाँ पर। So it's a brilliant idea जो अलामा साहब ने बताया, and if we can get this organized and get this sorted out, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी मसाइल होगी और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी होगी और इवन इस्लाम के लिए भी बेहतरी होगी। अभी मैं अल्लाह ताला जिनको मकाम देते हैं माशाअल्लाह वो मालिकुल मुल्क हैं, वो रब्बुल अर्शिल अजीम हैं, तोतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा। माशाअल्लाह चौधरी साहब के साहिबजादे बरादर नदीम अली साहब अब तशरीफ लाते हैं, जो इस शहर की माशाअल्लाह मेयर अल्लाह ने उनको ओहदा दिया है, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My fellow councillors, distinguished guests, Allama Saab, my brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to each and every single one of you. A lot has been said, but I would like to congratulate Allama Saab for organising such a wonderful event. But before I do so, I always start off with a share of mine and your Aqaid-o Jahan, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallam. Although a lot of you have probably already heard it from me on many occasions, but I try to, because it is the arif of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so I tend to say it wherever I can and whenever I can. So I will repeat it again, because Allah subhanahu wa ta'ala, He in the Quran Kareem says to praise the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best of the best creation. If there was not the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah says, I would not have created anything in this whole dunya. The only reason the heavens, the earth, the sky, the moon, the sun, the stars, everything was created, it is only because of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallam. So I'm going to start off with a share ke मगर अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा मजा भी आएगा। सो एक शायर है, वो कहते हैं कि वाह महबूब मिठन अरबी हडोलन, ओ वाह महबूब मिठन अरबी हडोलन, ओ सरवर दिया रीसा कौन करे, हाथ बन के खराई जिब्रील जिथे उस दर दिया रीसा, उठे नूर दिया बरसाता ने
دودھ ورگیاں چٹیاں راتاں نے سرکار دے گنبت حضرا دے منظر دیاں ریساں اور ہووے کل خدائی دا وارث. میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے وارث ہیں کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی, مزہ نہیں آ رہا. میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے اس پوری کائنات کے وارث ہیں. ہووے کل خدائی دا وارث اور سوندا پیا چٹائی تے. ارے واہ محبوبا تیرے کھجیاں دے بستر دیاں ریساں اور ہوون اپنے یا بیگانے, ہوون اپنے یا بیگانے سب تینڈے ٹکریاں تے پل دے نے سرکار مدینے والے دے لنگر دیاں ریساں. Thank you very much. So it's an absolute honor and a delight to be here, although there has been a lot of topics that have been discussed about the education, about the women, about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about our children. I mean, a lot has been said, but I would just like to mention and echo the words that Allama Sahab has just mentioned, that it says in the Quran Kareem, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa barik wasallam is the rahmah not only for Muslims, not only for Christians, not only for Jews, not only for Hindus, not only for Buddhists, for the whole universe. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the rahmah for the whole universe and for all the entire mankind. So now what can we learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha." What does he say? I am the knowledge. I am the city of knowledge, and Mawla Ali alayhi salam is the door of that city. So he says, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha." So now, what does this city have? Now let's see what this city has. This city is obviously the city of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever was given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given by Allah subhanahu wa ta'ala. And I think that by Allah subhanahu wa ta'ala, whatever he has ata'ad the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he will never ever take it back, because he is Rahim, he is Ghafurur Rahim. So he has ata karna the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in my aqidah and in my view, everything there in my aqidah, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is Mukhtare Kul, and so he knows the unseen. He is Nur. He is made from Nur, and the Prophet Muhammad, there is no other person who is a better creation than the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa barik wasallam. But also we have been talking, I'm so happy and delighted that also we spoke about the mother of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I mean, this we hardly ever get to speak about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's noble mother. Subhanallah, ek shair hai, ye main thoda sa طرز کے ساتھ پڑھوں گا, اور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. اے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. اے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو.
تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے. It's such, I mean, what can we say about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mother? Such a noble lady who the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born from. Subhanallah, it says that on the day that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, on that day Allah subhanahu wa ta'ala only produced men. That on that day there was no other creation was created, only men were created. That was the rahmah that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon the universe when the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born. Also, I mean, I can talk about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The whole world can end, but we cannot stop talking about the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I am absolutely honored and delighted to be here. I want to apologize to all the brothers and sisters who've had to wait for me or for my father and my uncle. I hear that you have been waiting for 1.5 hours, so I'm extremely sorry. Honestly, we had to go to another event, but I was under the illusion that the program had started and we will just come and join. But I didn't know. When I got here, obviously I saw that the program hadn't even started. So my humble apologies to each and every single one of you. I'm greatly honored and thankful to all of you for attending this wonderful evening. Ye tajweez jo Hazrat Allama Sahab ne kahi hai کہ ایک رحمت للعالمین ڈے ہونا چاہیے پاکستان میں. I mean, رحمت للعالمین سال منایا جائے. I think already we know that پاکستان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ ہے. So alhamdulillah, in Pakistan, may it long live, may it continue to be a successful mulk, a country. May it be a beautiful country that all the people that live there can live in happiness, peace and joy. وہ شعر ایک مجھے یاد آ رہا ہے جو حضرت علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا, اور یہ پروفیسر صاحب بھی ادھر موجود ہیں. انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنی بڑی ہستی یہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اس محفل پہ آئے ہوئے ہیں. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ستی قوم جگائی دانا سے اقبال, ستی قوم جگائی دانا سے اقبال, سونا پاکستان بنایا سونیا سوچا نال. کہ وہ کتنے عظیم. According to me, he was not only a shair, I think he was a big wali Allah, and he's a fantastic person, a true person that we can learn so much from. But at the end, I just want to leave with a share of mine and your Aqā do Jahan sallallahu alayhi wa sallam, because it is that we are talking about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Pir Meher Ali Shah rahmatullah alayhi, he says ke balagallu labe kamalehi, balagallu labe kamalehi, kashafaddo jabe jamalehi, hasnud jami'o khisalehi, sallu alayhi wa alihi wa alayna illa al-balagh. ماشاءاللہ چودھری لیاقت علی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تربیت فرمائی ہے. ماں باپ کی دعائیں ہیں بھائی ندیم علی صاحب کے ساتھ.
माशाल्लाह बड़े मुकर्रर हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको और कामयाबियां नसीब फरमाए। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह जो भी हमसे कोताहियां हुई हैं वो सारी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने भी साथी तशरीफ़ फरमा है इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मालिक अल मुल्क हमारे बच्चे बच्चियों को नेक माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। या मालिक अल मुल्क या रब्बल अर्शिल अज़ीम, या मालिक अल मुल्क रब्बल अज़ीम, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रहमत का पैगाम है वो पूरी दुनिया में जो है वो आम हो जाए और हम सब उसके अपनाने वाले बन जाएं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।